اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تعمیر شخصیت ہے۔ آؤ ہم خیرات پائیں سیرت سرکار سے، دہر میں شمع جلائیں سیرت سرکار کی، کامیابی کی فقط امید سیرت پاک، زندگی عادی بنائیں سیرت سرکار کی۔ جناب والا خالق ارض و سما اپنے لا ریب و بے عیب کلام میں ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں انسانی شخصیت کو سنوارنے کا بہترین حل عطا فرمایا گیا ہے۔ ظاہر و باطن، تن اور من، جسم و روح کو نور اسلام سے روشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب والا، جب ہم اپنے وجود پر نظر دوڑاتے ہیں تو نعمت خداوندی کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ٹخنوں تک اسی کا فضل، اسی کی عطا، اسی کی رحمت کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، پیشانی کی چمک، زبان کی فصاحت، ہاتھوں کی طاقت، قدموں کی استقامت، یہ سب نعمتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جناب والا، ہر نعمت کا مقصد ہوتا ہے۔ آنکھ حیا کے لیے، زبان ثنا کے لیے، کان قرآن کی سماع کے لیے، ہاتھ خدمت و سخا کے لیے، قدم استقامت اور سیدھی راہ کے لیے بنے۔ مگر افسوس، ہم نے ان نعمتوں کے مقاصد کو نہ پہچانا۔ آنکھ میں حیا نہ رہی، کانوں میں لذت سماع نہ رہی، زبان میں صدق و اخلاص نہ رہا، ہاتھوں میں جذبہ خدمت نہ رہا، ہمارا وجود سیرت مصطفیٰ سے کوسوں دور ہو گیا، ہمارے اعضاء مقاصد شخصیت بھول گئے، فرامین رسول کو فراموش کر دیا۔ جناب والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن پر لعنت بھیجنے والا قاتل کی طرح ہوتا ہے، مگر ہماری زبانیں لعنت ڈالنے کو فیشن سمجھتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مگر ہماری زبانوں سے بات بات پر گالی نکلتی رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت بدکاری سے بھی بدتر ہے، مگر ہمارے کان غیبت کے عادی ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، مگر ہماری نگاہیں بد نگاہی کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچائی نیکی ہے، مگر ہم نے جھوٹ کو وتیرہ بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، مگر ہمارے ہاتھ خدمت انسانیت سے محروم ہو گئے، دوسروں کو تحفظ دینے کی بجائے ظلم کرنے لگے۔ الغرض، ہمارا وجود، ہماری شخصیت، ہمارے اعضاء گناہوں سے آلودہ ہو گئے۔ اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے دہلیز مصطفیٰ پر آنا ہوگا، سیرت مصطفیٰ سے خیرات لینی ہوگی، حسن آداب اور حسن اخلاق سے آراستہ ہونا ہوگا۔ آخر میں ان اشعار سے بات کو مکمل کروں گا، ہاتھوں میں خدمت کے جذبے دے، ہاتھوں میں خدمت کے جذبے دے، آنکھوں میں حیا دے مولا، توفیق ثنا دے مولا، غیبت اور گالی کی عادت اب ہم سے چھڑا دے مولا، غیبت اور گالی کی عادت اب ہم سے چھڑا دے مولا۔ والسلام۔